مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن پر، میں ہوں بلال کتب۔ جب یہ ہدیہ فرما رہے تھے مرغوب حمدانی صاحب حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں دل میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آواز میں تو گداز دیا ہے، حضرت آپ کو اللہ نے طبیعت میں بھی گداز دیا ہے، اور اس میں بھی کوئی آپ کا بڑاپن اور آپ کا کوئی حصہ اس لیے نہیں ہے کہ جتنے بھی عاشق رسول ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت جو ہے نا وہ انداز الگ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے حضرت علی کرم اللہ کا عشق جو ہے وہ کیا عشق ہے۔ ایک غلام تھے ان کے، علی مرتضیٰ نے ان کو آواز دی تو غلام نے جواب نہیں دیا، آپ نے 3 دفعہ آواز دی، اس نے تینوں دفعہ جواب نہیں دیا۔ آپ اٹھ کر گئے اور دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، تو کہا کہ تجھے میری آواز نہیں آئی؟ دیکھا، کہتا ہے علی مجھے تیری آواز آئی، تو کہا تو آیا نہیں؟ کہا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تو اپنے حکم عدولی پہ مجھے کوئی سزا نہیں دے گا، اس لیے میں کاہل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مزاج ہے، اور کیا خوبصورت مزاج۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ جو ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ یہ تھا کہ اگر گرد لباس پر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سڑک پہ سے گرد پڑی، دریا پر گئے، غسل کیا، کپڑے دھوئے، خشک کیے، نماز ادا کی، تو طالب علم کہتے ہیں امام آپ کا تو فتویٰ ہے کہ گرد سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔
سبحان اللہ، وہ فتویٰ تھا یہ تقویٰ ہے. واہ واہ وہ فتویٰ تو ٹھیک تھا، وہ تو امت کے لیے ہے، لیکن یہ عاشق رسول ہے. یہ جب نماز کو ادا ہوں گے تو جنید بغدادی رحمہ جو ہیں ان کو کسی نے اڑا دی بات کہ یہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، 300 نفل ادا کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے تھے، آپ نے اسی رات سے ہے نا نوافل ادا کرنے شروع کر دیے. پھر باہر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ تو 500 نوافل ادا کرتے ہیں. آپ نے 500 نوافل ادا کرنے شروع کر دیے. کچھ دیر بعد پتا چلا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہیں وہ 1000 نوافل ہر روز ادا کرتے ہیں. آپ نے 1000 شروع کر دیے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگوں کے کہے میں آپ کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ خدا کی نسبت سے مجھ سے کوئی گمان کرے اور میں جھوٹا ہوں. غور کیجئے، خدا کی نسبت سے مجھ سے کوئی. تو حضرت ابو داؤد طائی جو ان کے طالب علموں میں سے بھی ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے 20 سال، حضرت جنید بغدادی کو 20 سال کم و بیش حدیث کا سبق مسجد میں بیٹھ کے سناتے دیکھا، سنا، سیکھا. کہتے ہیں مسجد میں کبھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ ٹانگیں سکیڑ کے بیٹھتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ٹانگیں پھیلا لیا کیجئے، عمر آپ کی زیادہ ہے، تھک جاتے ہوں گے، اتنی دیر پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں میں رسول کی حدیث سناتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں حدیث سناؤں اور ٹانگیں پھیلاؤں. پھر اپنے حجرے میں بیٹھے تو اسی ساتھی نے کہا، حضرت ابو داؤد طائی کہتے ہیں کہ حضرت اب تو آپ مسجد میں نہیں ہیں، نہ حدیث سنا رہے ہیں، تو اب ٹانگیں پھیلا لیجئے. دیکھیے حجرے میں بھی ٹانگیں نہیں پھیلا رہے. کہتے ہیں وہاں رسول سے حیا آتی تھی، یہاں خدا سے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو عاشق ہے نا ان کا مزاج ہی اور ہے، ان کا مزاج اور دور ہی اور ہے. اور جب حیا کی بات ہو تو میں یہ ہنا نصر اللہ یہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ رغبت اور یہ وسیلہ اور یہ مسند دے دے، پھر ان کو توفیق دے کہ وہ اس مسند کو سنبھال کے چل بھی سکیں زندگی میں. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. ہے نا، آپ کیا ہدیہ فرمائیے گا؟ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور والیہانہ جو طواف روضۂ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں
اور گداؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن
کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہیں کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. جہاں عشق ہے وہاں کرب و بلا، وہاں کرب و بلا. یہ جو عشق ہم جس پہ بڑا گمان کرتے ہیں نا، میں بڑی ادب سے یہ ادبی بات بالکل کہہ رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ کلام لکھنے والے نے ایک نقص چھوڑ دیا. جب اس نے لکھا نا ابن غلام مر جاتا، اس جملے کو روکتا ہی نہ. واہ واہ، بے شک روکتا ہی نہ. بے شک. ہم ابن غلاموں کے بھی غلام نہیں، کیونکہ جو عشق ہے نا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا. دیکھیے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے ہیں جس طرح کہ آگ جل رہی ہو اور پروانے اس پہ قربان ہوتے جا رہے ہیں، یہ وسائل زندگی ہیں، اس پہ مرتے جا رہے ہیں، اور میں تم میں اس طرح سے ہوں کہ تم آگ میں اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کے تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ. اس کی امت ہے ہم. اور یہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے زیادہ بھاری آپ کو ایک نصیحت فرمائی نا، کہا کہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ 4 امانتیں پھر بھی بھاری ہیں. پہلی امانت کیا فرمایا کہ جو امانت تمہارے پاس ہو، اور ذکر رسول بھی امانت ہے حضرت، سبحان اللہ، یہ بھی امانت ہے نا، اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر فرمایا کہ جو بات کرنی ہے وہ صداقت سے کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور حسن اخلاق جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا. اور پھر خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا حدیث قدسی میں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے لوگوں کو وہ کھانا کھلانا ہے. حسن اخلاق کی حد جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اللہ کا دیا رزق جو ہے اس کا بانٹنا ہے. اور پھر اس بات کا خیال رکھنا، چوتھی بات، کہ تم جو رزق کھاؤ کیونکہ اللہ کا دیا ہے نا، یہ حلال کا رزق ہو، اس میں کوئی ایسی شبہ بھی نہ ہو کہ خدا رسول کے ساتھ جنگ کی کہیں شائبہ آ جائے. جو عشق رسول ہے نا، اس میں اگر آپ ملوث ہو جائیں اور خدا کی رحمت آپ پہ آ جائے تو حضرت عمران بن حسیس جو ہے، یہ صحابی تھے جن کے ایک جسم کے ایک طرف پھوڑا نکل آیا تھا، اور ایسا پھوڑا نانی صاحب کہ یہ کروٹ بھی نہیں لے سکے، اور 32 سال چارپائی پہ ایک ہی کروٹ لیٹے رہے. اللہ. اور صحابی جاتے تھے ان کے پاس، تابعین جاتے تھے ان کے پاس، اور جب جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لیٹے ہوئے ہیں اور چہرے پہ جوانی زیادہ آ رہی ہے، سبحان اللہ. وہ پوچھتے تھے عمران بن حسیس سے کہ حسیس کیا وجہ ہے کہ تم بیمار ہو، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، اور تمہارا چہرہ جو ہے وہ نور سے بھرا پڑا ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے یہ بیماری دی تو میرا دل بھی دکھتا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا اس دنیا سے عاجز کر دیا کہ میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا. کہتے ہیں پھر ایک دن میں نے فجر کو لیٹے نماز پڑھی، بغیر وضو کے تھا، وضو کو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. بالکل. تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو میری اس مشکل میں ہی راضی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں جس دن میں نے یہ دعا کی
اس دن اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، اب میں روحوں کو آسمان تک جاتے دیکھتا ہوں اور فرشتوں کو رحمت لے کے زمین تک اترتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں اتنا مصروف ہو گیا، صحابہ سے کہتے ہیں مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں بیمار ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک وقت کی نیت ہے، ایک وقت کی نیت ہے۔ اور اس بات کو کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ہماری بیٹی حافظہ ہیں، ایک حافظہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ عقل اور آنکھوں والوں کو حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ نے ان سے ایک قوت لے لی اور حافظہ بھی بنایا، اور جو نعت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہدیہ کرتی ہیں۔ جویریہ قادری، بیٹا آپ تھوڑا سا یہیں سے آگے ہو جاؤ اور آپ تک مائک پہنچ جاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی وارث ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل، اور یہ میں آپ سے ہدیتاً آخر میں عطا اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ جو رحمت العالمین ہیں ان کی رحمت کا ذرا عالم دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ سواری پہ سوار تھے، اور معاذ کو 3 دفعہ کہا کہ میں تجھے کوئی ایسی خبر نہ بتاؤں جو تجھے آسانی سے جنت میں لے جائے۔ 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے، کہا جس نے سچے دل سے، اب یہ غور کیجئے، ہدیتاً آپ تک تو بات پہنچ گئی، اب اس کے بعد آپ جانیے اور آپ کا رب جانے کہ آپ کے دلوں میں سے یہ کلام نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں جس نے سچے دل سے
ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ نے اس پہ دوزخ کو حرام کر دیا۔ یہ ہے رحمت العالمین۔ ایک دفعہ اللہ نے کہا ایک آنسو میری محبت کا، رحمت العالمین کہتے ہیں ایک کلمہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے آپ کو دور لے جائے گا۔ ہدیاتن کون سا والا کلام پڑھیے گا؟ بتائیے۔ عشق نبی میرے دل ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے سما ٹھیک ہے، جا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار
کرا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جزاک اللہ, سبحان اللہ. اس پہ دل کرتا ہے کہیں انشاءاللہ. آمین 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 آمین. بیٹا آپ آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.